نارتھ کوریا دنیا کی آئسولیٹڈ اور اسٹرکٹ رول کنٹری مانی جاتی ہے، اور یہ سب ان کے سپریم لیڈر کم جونگ ان کے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشن کی وجہ سے ہے۔ کم جونگ ان دنیا کا سب سے خطرناک ترین لیڈروں میں سے ایک ہے، اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنا ظالم ہے کہ 2015 میں ایک ڈیفنس منسٹر جس کا نام یونگ جونگ چول تھا، وہ ایک میٹنگ میں تھوڑا لیزی نظر آنے لگا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا کہ نیند غالب ہو گئی تھی، اور کم جونگ ان کے سامنے ایکٹیو نہ رہنا ڈس لویلٹی میں شمار ہوتا ہے۔ اس بیہیویئر پہ اس ڈیفنس منسٹر کو سب کے سامنے گن سے شوٹ کر سزائے موت دی۔ نارتھ کوریا ایک ایشین کنٹری ہے جو ایسٹ ایشیا میں واقع ہے۔ آفیشلی اس کا پورا نام ڈیموکریٹک پیپل ریپبلک آف کوریا ہے۔ بیسیکلی کوریا نے 15 اگست 1945 میں جاپان سے آزادی حاصل کی، جبکہ 9 ستمبر 1948 کو یہ ساؤتھ کوریا سے الگ ہوا اور اس کا نام نارتھ کوریا رکھا گیا۔ نارتھ کوریا میں ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ جب نارتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا سے آزادی حاصل کی 1948 میں، تو کم ایل سنگ نارتھ کوریا کا فرسٹ سپریم لیڈر بن گیا۔ کم ایل سنگ 1948 سے لے کر 1999 تک نارتھ کوریا کا لیڈر تھا، اور اس کے بعد کم ایل سنگ کا بیٹا کم جونگ ایل 2011 تک نارتھ کوریا کا لیڈر تھا۔ کرنٹلی کم جونگ ان نارتھ کوریا کا سپریم لیڈر ہے، جو 2011 میں اپوائنٹ کیا گیا تھا، جو کم جونگ ایل کا تیسرا بیٹا ہے۔ نارتھ کوریا کی رول اینڈ ریگولیشن انتہائی اسٹرکٹ ہے، یہاں تک کہ عوام کو فریڈم آف اوپینین اینڈ فریڈم آف تھاٹس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو کلیئر کرتے ہیں کہ یہ رولز بنائے کس نے۔ کم ایل سنگ جو نارتھ کوریا کا فرسٹ لیڈر تھا، وہ نارتھ کوریا کی آزادی سے پہلے سوویت یونین میں گوریلا گروپ کا لیڈر تھا۔ جب نارتھ کوریا آزاد ہوا تو کم ایل سنگ جو کم جونگ ان کا گرینڈ فادر تھا، تو انہوں نے بہت سخت رولز بنائے جو ابھی تک فالو کرتے آ رہے ہیں۔ نارتھ کوریا میں جتنی بھی اسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشن ہے، وہ نہ صرف عام لوگوں کے لیے بلکہ کم جونگ ان کی وائف کو بھی یہی رولز فالو کرنے ہوں گے۔ نارتھ کوریا میں دوسرے ممالک کو کال کرنا الاؤ نہیں ہے۔ 2007 میں ایک فیکٹری کے باس کو 1,50,000 لوگوں کے سامنے فائرنگ سے قتل کر دیا تھا، کیونکہ اس پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنی فیکٹری کے بیسمنٹ میں 13 خفیہ فون لگائے تھے، اور اس پہ وہ انٹرنیشنل کال کر رہا تھا۔ نارتھ کوریا میں کسی کو بھی فورن فلم اور سانگ الاؤڈ نہیں ہے۔ 2015 میں کم جونگ ان نے آرڈر پاس کیا تھا کہ ملک سے تمام کیسٹس کو ڈسٹریکٹ کیا جائے، اور جو شخص فورن مووی دیکھے گا تو اس کو پھانسی دی جائے گی۔ یہاں صرف 3 چینلز ٹی وی پہ الاؤ ہے، باقی گورنمنٹ کی کنٹرول میں ہے۔ یہاں نہ فیس بک ہے، نہ یوٹیوب، اور نہ کوئی اور موبائل اپلیکیشن ہے۔ یہاں تک کہ یہاں کوئی انٹرنیٹ ہی نہیں ہے لوکل لوگوں کے لیے۔ یہاں انٹرنیٹ صرف گورنمنٹ کے آفیسز میں ہی ہے، اور اس پہ بھی وہ صرف نارتھ کوریا کی بنائی ہوئی ویب سائٹ ہی کھول سکتے ہیں۔ یہاں ٹورسٹ کے لیے بھی بہت اسٹرکٹ رولز ہے۔ اگر کوئی ٹورسٹ یہاں وزٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے، اور پوری ٹرپ میں ان ٹورسٹ کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں جو کورین گورنمنٹ اس کو دیتے ہیں۔ ٹورسٹ گروپ کو کسی بھی کورین سٹیزن سے ملنے کی یا بات کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ٹورسٹ لوکل لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا میں بائبل بھی بین ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یہ ہماری عوام کو اپنی کلچر سے دور کرتا ہے، اور یہاں کسی بھی ریلیجن کو فالو کرنا رولز کے خلاف ہے۔ 2014 میں ایک کرسچن کو ویکیشن کے دوران اریسٹ کیا تھا، جو ایک امریکن سٹیزن تھا جس کا نام جیفری ایڈورڈ فالے تھا، جو نارتھ کوریا ٹور پہ آیا تھا۔ وہ جس ریسٹورنٹ میں رہ رہا تھا تو وہی اپنی بائبل رکھ کے بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو اریسٹ کیا اور 5 منتھس کے لیے اس کو جیل بھیج دیا۔ کم جونگ ان اتنا ظالم ہے کہ نارتھ کوریا میں رہنے والا کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہے، مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ریسنٹلی کم جونگ ان نے اپنے خلاف جانے والے ایک جنرل کو پیرانا فش کے ٹینک میں پھینک کر اس کو سزائے موت دی۔ پیرانا فش دنیا کی سب سے خطرناک ترین اور اسٹرانگسٹ بائٹ والی فش ہے، جس کا بائٹ 550 PSI تک ہوتا ہے۔
نارتھ کوریا کی اسٹرکٹنس کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ یہاں رولز توڑنے کی سزا 3 جنریشن تک بھگتنی پڑے گی۔ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو نہ صرف اس شخص کو سزا ہوتی ہے بلکہ اس کے بچوں اور گرینڈ پیرنٹس کو بھی سزا ہوتی ہے۔ یہ قانون اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ کوئی آئندہ جرم نہ کرے۔ نارتھ کوریا کے اتنے اسٹرکٹ رول کی وجہ سے کوئی بھی یہاں رہنا نہیں چاہتا، لیکن یہاں کسی کو ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص خفیہ طریقے سے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو گارڈ کے ذریعے شوٹ کیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا سے جتنی بھی لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی ہے تو اس میں زیادہ تر موقع پہ ہی فائرنگ کی وجہ سے مر چکے ہیں، پر جو بارڈر کراس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو وہ بھی گولیوں کی زخموں کی وجہ سے زیادہ وقت زندہ نہ رہ سکے۔ اس میں بہت کم خوش قسمت لوگ تھے جو زندہ بچ سکے۔ نارتھ کوریا کا بارڈر کراس کرنا اس وجہ سے مشکل ہے کہ نارتھ کوریا کے بارڈر پہ 7 لاکھ سے زیادہ آرمی سولجر ہے، جس کو پار کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق نارتھ کوریا کا شمار پوریسٹ اینڈ آئسولیٹڈ کنٹری میں آتا ہے، اور اس کی وجہ نارتھ کوریا کی اسٹرکٹ رولز ہے۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ہر چیز میں بیلنس ہونا ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھار ضرورت سے زیادہ اسٹرکٹنس ناکامی کا سبب بنتا ہے، اور یہی مثال نارتھ کوریا کا ہے کہ آج نارتھ کوریا اپنی اسٹرکٹ رول کے باعث پہ دنیا کا پوریسٹ اینڈ آئسولیٹڈ کنٹری ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔